رات کا سناٹا، بولو رات کا جیسا آپ نے یہاں بھی دیکھا ہوگا رات کا سناٹا، جیسا بھی دیکھو 12 بج گئے، 12 کے اوپر ہو گئے، آپ باہر جاؤ گے تو سب بالکل اندھیرا اندھیرا. وہ تو ٹھیک ہے آج بیان ہے تو پورا مجمع یہاں بیٹھا ہے، ورنہ رات کو 1 بجے 2 بجے اندھیرا ہوتا ہے، ساری دکانیں بند ہوتی ہے، سارے مکان بند ہوتے، سب اپنے اپنے گھر میں ہوتے. تو میرے دوستوں میں بھی یہ اندازہ لگا رہا ہوں کہ شاید رات کے 1 یا 2 بجے ہوں گے، پورے مدینے میں، بولو پورے مدینے میں ساری مارکیٹیں بند، ساری دکانیں، اور ہمارے نبی گھر میں آ رہے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی گھر میں آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ہماری ماں حضرت عائشہ نے دروازہ کھولا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے نبی نے روتے روتے کہا عائشہ، عائشہ اپنی بیوی کو کہا عائشہ بہت بھوک لگی ہے، رات کا سناٹا چھایا ہے، عائشہ بہت بھوک لگی ہے، افی البیت شیئن، گھر میں کچھ ہے؟ بولو گھر میں. حضرت عائشہ نے روتے روتے کہا اللہ کے رسول مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے لیکن گھر میں کچھ بھی نہیں. اب رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا انتظری یا عائشہ، عائشہ انتظار کرو، میں باہر جاتا ہوں، میں باہر جاتا ہوں. تو حضرت عائشہ سوچنے لگی باہر کہاں جا رہے، کس کا دروازہ کھلا ہے بھائی، کس کا دروازہ؟ ساری دکانیں بند ہے، ساری مارکیٹ بند ہے، سارے شاپ بند ہے، تو یہ میرے نبی کہاں جا رہے، رات کو کہاں جا رہے؟ حضرت عائشہ فرماتی میرے نبی نے کہا انتظار کرو میں باہر جاتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میرے نبی تو باہر بولو چلے گئے، لیکن حضرت عائشہ فرماتی میں گھبرا گئی کہ رات کو، اتنی رات کو کس کے گھر پر اور کیا کھانا ملے گا. حضرت عائشہ فرماتی میں اپنے گھر کے اوپر چھوٹی کھڑکی تھی، اس کھڑکی کے پاس گئی اور میں نے کھڑکی میں سے دیکھا کہ میرے نبی کہاں جا رہے. حضرت عائشہ فرماتی کہیں نہیں گئے، بولو کہیں نہیں گئے، باہر مسجد تھی وہاں اللہ اکبر کیا کر رہے بولو. اچھا رات کو یہ 2 رکعت ہمارے نبی پڑھ رہے، یہ فجر کی نماز تو ہے نہیں، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، تو یہ 2 رکعت نفل پڑھ رہے. بولو 2 رکعت نفل. اچھا 2 رکعت نفل پڑھی. حضرت عائشہ فرماتی میں کھڑکی پر تھی، میں نے دیکھا میرے نبی نے 2 رکعت پڑھی، اس کے بعد اللہ کے سامنے اتنی دیر تک روئے، اتنی دیر تک روئے. حضرت عائشہ فرماتی جیسے ان کی دعا ختم ہو گئی تو میں فوراً کھڑکی سے اتر گئی اور میں ایسے بیٹھ گئی جیسے کچھ معلوم ہی نہیں. کہتے پھر میرے نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت عائشہ فرماتی میں نے دروازہ کھولا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے نبی نے پوچھا عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ حضرت عائشہ کہتی میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا گھر میں کچھ نہیں ہے، مجھے بھی بھوک لگی ہے، آپ کو بھی بھوک لگی ہے، لیکن گھر میں کچھ نہیں. ہمارے نبی پھر روئے اور روتے روتے فرمایا عائشہ انتظار کرو میں باہر جاتا ہوں، انتظار کرو میں. حضرت عائشہ فرماتی پھر وہی معاملہ، اللہ کے رسول باہر گئے، میں پھر وہ کھڑکی پر گئی. بولو اللہ اکبر. کتنی رکعتیں ہو گئی؟ پہلے 2 ابھی. اور حضرت عائشہ فرماتی 2 رکعت کے بعد پھر رونے لگے. جیسے دعا ختم ہوا عائشہ فرماتی پھر میں آ کے گھر میں بیٹھ گئی. ہمارے نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. پھر ہمارے نبی کا وہی سوال عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ حضرت عائشہ نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا میرے پیارے نبی آپ کو پہلی مرتبہ بھی کہا گھر میں کچھ نہیں، میں نے دوسری مرتبہ کہا گھر میں کچھ نہیں، ابھی بھی میں کہتی ہوں گھر میں کچھ نہیں. ہمارے نبی کے آنسو ٹپکے اور کہنے لگے عائشہ انتظار کر، میرا اللہ انتظام کرائے گا. بولو سبحان اللہ. میرا اللہ انتظام کرے گا، عائشہ تو انتظار کر. یہ کہہ کر ہمارے نبی پھر گئے. حضرت عائشہ فرماتی پھر میں کھڑکی پر، بولو ہمارے نبی اللہ اکبر. کتنی رکعتیں ہو گئی؟ حضرت عائشہ فرماتی یہاں 6 رکعت پوری ہوئی، سننا برابر 6 رکعت پوری ہوئی. میرے نبی ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے. عائشہ فرماتی پیچھے کا دروازہ کوئی کھٹکھٹا رہا تھا، پیچھے کا دروازہ کوئی. تو حضرت عائشہ فرماتی میں گھبرا گئی کہ آگے کا دروازہ تو میں ہوں، پیچھے دروازہ کون کھٹکھٹاتا ہوگا. حضرت عائشہ فرماتی اندھیرا اندھیرا تھا، میں دروازے کے پاس گئی، میں نے دروازہ کھولا اور میں نے زور سے کہا من بالباب، کہ دروازے پر کون ہے؟ کہا دور سے آواز آئی عثمان. بولو سبحان اللہ. کون حضرت؟ تو حضرت عائشہ فرماتی میں نے دروازہ کھولا تو کھانا ہی کھانا رکھا ہوا، پکا ہوا کھانا بھی رکھا ہوا ہے، کچا غلہ بھی رکھا ہے، اناج بھی رکھا ہے، بوریوں کی بوریاں رکھی ہے. تو حضرت عائشہ نے پھر پوچھا من بالباب کون ہے دروازے پر، اور ایسی رات کو ہمارے دروازے پر کیوں ہے؟ تو وہاں سے پھر آواز آئی میں عثمان ہوں. اماں عائشہ ناراض مت ہونا، میں تو سویا تھا، مجھے خیال آیا میرے نبی کو کھانا ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا، میرے نبی کے گھر والوں کو ملا ہوگا نہیں ملا ہوگا. دیکھو میرے نبی آرام کرتے ہو تو ان کو ڈسٹرب مت کرنا، لیکن میرا سلام پہنچا دینا. اور یہ میں پکا ہوا کھانا بھی دروازے پر رکھا اور کچا کھانا بھی میں نے دروازے پر رکھا. آج بھی کام آ جائے گا، 2 4 5 روز بھی کام آ جائے گا، 1 آدھ ہفتہ بھی کام آ جائے گا، لیکن میرے نبی کو میرا سلام کہنا اور اٹھانا نہیں، سوئے ہو تو جگانا نہیں، میرا سلام کہنا. یہ کہہ کر حضرت عثمان بولو
چلے اندھیرا تھا, کچھ نظر تو آتا نہیں تھا. حضرت عائشہ نے سارا کھانا اندر لیا. یہاں ہمارے نبی کی دعا ختم ہوئی. کتنی رکعتیں ہوئی تھی؟ ہمارے نبی آئے, دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا آ جاؤ, اللہ نے انتظام کر دیا. بولو سبحان اللہ. تو ہمارے نبی نے پوچھا من این, کہاں سے؟ دیکھو یہ کھانا دیکھو, پورا دسترخوان بھرا ہوا ہے. تو ہمارے نبی نے پوچھا کہاں سے؟ تو کہا عثمان آئے تھے, آپ کو سلام بھی کہا ہے. اور بیچارے رو کر کہتے تھے کہ شاید میرے نبی کو بھوک لگی ہوگی, میرے نبی کے گھر والوں کو بھوک لگی ہوگی. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. حضرت عثمان کے لیے دعا کی, اب دسترخوان بچ گیا. بولو دسترخوان. حضرت عائشہ بیٹھ گئی اور کہا ہمارے پیارے نبی کو فرمایا ہاتھ دھو لے, آپ بھی بیٹھ جائے. ہمارے نبی بیٹھے. بولو ہمارے نبی بیٹھے دسترخوان پر. کیا فرمایا؟ عائشہ انتظار کر, میں ابھی آتا ہوں. یہ بول کر باہر چلے گئے. حضرت عائشہ کہتی پھر میں کھڑکی پر. ہمارے نبی بولو اللہ اکبر. کتنی رکعتیں ہو گئی؟ پھر دعا مانگی, بہت روئے. پھر آئے گھر میں. جب گھر میں آئے اور دسترخوان پر کہا چلو ہاتھ دھو لے, ہم دسترخوان پر بیٹھے. اب حضرت عائشہ نے کہا نہ میرے نبی, میں نے کھڑکی سے سب دیکھا, کب سے میں دیکھ رہی ہوں. آپ نے 2 رکعت, پھر 2 رکعت, پھر 2 رکعت, 6 رکعت آپ نے پڑھی. پھر کھانا آ گیا, آپ نے پھر 2 رکعت پڑھی. حضرت عائشہ ہماری ماں کہتی ہے مجھے معلوم ہے پہلی 2 رکعت, پھر 2 رکعت, پھر 2 رکعت آپ نے پڑھ کر اللہ سے کھانا مانگا, اللہ نے کھانا دے دیا. پھر ابھی 2 رکعت پڑھنے کیوں گئے؟ ہمارے نبی نے فرمایا جس اللہ نے دیا کیا وہ اللہ کا شکر ادا نہ کر کے آؤ؟ جس اللہ نے مجھے دیا کیا وہ اللہ کا شکر نہ ادا کر کے آؤ؟ پہلی 6 رکعتوں میں میں نے کھانا مانگا اور میں نے صبر کا پیغام دیا, پھر آخری 2 رکعت میں میں نے شکر کا پیغام دیا. جس اللہ نے دیا کیا میں وہ اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ میرے پیارو, میں پورے صابرہ والوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ہمارے نبی نے کتنی رکعتیں پڑھی؟ ساتھ میں بولیں گے تو اچھا لگے. کتنی رکعتیں پڑھی؟ 8 رکعتیں. اور وہ فجر کی تھی, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. کون سی نماز تھی؟ ہمارے نبی کو کھانا کھانا ہے تو کتنی رکعتیں اللہ کے سامنے پڑھ رہے, اور وہ بھی کون سی؟ اور ہم فجر کی فرض چھوڑتے. ہمارے نبی, اللہ کی قسم بولو جن سے بڑھ کر کوئی نبی, جن سے بڑھ کر کوئی پیغمبر. ایک کھانا گھر میں کھانے کی ضرورت. اچھا سچ بتاؤ میرے دوستو, اگر ہمارے نبی آدھی رات کو گھر کے باہر نکلتے اور اعلان کرتے ابو بکر کھانا چاہیے, عمر کھانا چاہیے, عثمان کھانا چاہیے, علی میرے گھر پر کھانا چاہیے, بتاؤ اللہ کی قسم کھانا آتا کہ نہیں آتا؟ ارے پورا گھر بھر جاتا. یہ لوگ اپنی جان دے دیتے, کیا گھر کا کھانا لے کر نہیں آتے؟ لیکن ہمارے نبی نے حضرت ابو بکر سے مانگا, نہیں بولو مانگا, عمر سے مانگا, حضرت عثمان سے مانگا. مانگا تو کس سے مانگا؟ پیدا کرنے والے اللہ سے مانگا. تو میرے دوستوں مانگتے مانگتے آپ کو 8 رکعتیں پڑھنی پڑی. اور آج ہم لوگ, اور سچ بتانا میرے دوستوں, آج ہم سب لوگ پریشان ہیں روزی کے معاملے میں. سب پریشان ہیں. جو بیچارہ لاری چلاتا نا, لاری چلاتا, چھوٹا موٹا دھندا کرتا, وہ بھی کہتا مولانا ابھی دھندا برابر نہیں ہوتا. جو کپڑے برتن کی دکان پر بیٹھا وہ بھی کہتا برابر دھندا نہیں ہوتا. جو بڑے بڑی بلڈنگ بناتا, آرکیٹیکٹ ہوتا, کانٹریکٹر ہوتا, وہ بھی کہتا کہ اب ہمارا دھندا برابر نہیں. اور سب کی زبان پر ایک ہی بات ہے, بھائی دھندا کیوں برابر نہیں؟ حکومت کا پرابلم. پھر کیا پرابلم؟ کہا نوٹ بندی ہو گئی, اس کا پرابلم. پھر کیا پرابلم؟ جی ایس ٹی لگ گیا, اس کا پرابلم. پورا مجمع ساتھ میں بولے کیا ہمارا اللہ یہ حکومت کا محتاج؟ آواز نہیں آ رہی ہے. اللہ حکومت کا محتاج, اللہ نوٹ بندی کا محتاج, اللہ جی ایس ٹی کا محتاج. ہمیں روزی دینے والا کون؟ اور وہی اللہ سے ہم دور ہو گئے, وہی اللہ سے ہم لوگ دور ہو گئے, تو روزی کیسی؟ میرے پیارو, آج پہلی بات جو میں آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں, مجھے یقین ہے آپ اب ایک ساتھ میں ہو کر کہیں گے انشاءاللہ. بولو نہ کرنے دھرنے والا کون؟ آج سے پکا ارادہ. مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ ایک بات بتاؤں آپ کو, ہم لوگ مانگتے نہیں اللہ سے. بولو ہم لوگ اللہ سے مانگتے, ورنہ اللہ پارہ نمبر 20, بولو پارہ نمبر 20, پیج نمبر 1, بولو پارہ نمبر 20, پیج نمبر. اللہ خود فرماتے, اتنے پیار سے فرماتے کہ اللہ نے فرمایا من يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک پریشان، ایک روزی سے پریشان، ایک گھر میں پریشان، اللہ فرماتے آ جا میرے دربار میں آ جا، تیری روزی کا پرابلم بھی حل کر لوں گا۔ اللہ فرماتے ساری مصیبتیں دور کروں گا، تجھے زمین میں مال بھی عطا کروں گا، عزت بھی عطا کروں گا۔ لیکن میرے صابرہ والے ساتھ میں بولے دینے والا کون؟ ساتھ میں بولیں گے دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود؟ تو پہلی بات کون کون پکی کرتا آج سے؟ لا الہ۔ آواز نہیں آ رہی، بولو لا الہ۔ پہلی بات پکی ہو گئی تو میں دوسری بات پر آؤں۔ میں نے کہا نا کتنی باتیں آپ کے سامنے کرنا ہے؟ 4، جس میں پہلی بات ہو گئی پورا مجمع بولے گا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ ایک مرتبہ ساتھ میں بول دے بھائی آسمان و زمین کا بنانے والا کون ہے؟ کھلا ایک ساتھ میں کہہ دے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ پورا مجمع بولے نا آسمانوں کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ زمینوں کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون ہے؟ اور پھر کہو نا زندے کو مردہ، پھر مردے کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ ہمارا حساب کتاب لینے والا کون ہے؟ جنت میں پہنچانے والا کون ہے؟ اور جہنم میں پٹکنے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ بولو لا الہ۔ چلو ایک بات پکی ہو گئی صابرہ والے، دوسری بات پر آ جاؤ۔ آپ کو دیر تو نہیں ہو رہی؟ میرے کو معلوم نہیں کب سے آپ لوگ بیٹھے ہوں گے، دیر تو نہیں ہو رہی نا آپ کو؟ دوسری بات بالکل پکی ایک دم؟ نہیں میرا ساتھ دو گے تو ہاں بولو۔ میرا کھانا وانا سب ہو گیا ہے؟ ہو گیا آپ لوگوں کا بھی؟ مطلب آپ کو بھی گھر جانا، میرے کو بھی جانا ہے۔ کتنی دیر میرے کو بولنا اور کتنی دیر بولنا میں؟ یا آج میں یہاں کلکتہ، کل میرے کو بہار پہنچنا ہے، اس لیے میرے کو، میں بھی کمزور آدمی بھائی، دعا کرو گے نا انشاءاللہ۔ لیکن اب دوسری بات پہ آ رہا ہوں نا، کوئی خاموش نہیں رہے گا، پورا مجمع ایک ساتھ میں میرا ساتھ دے گا۔ دو گے نا ساتھ؟ دو گے نا انشاءاللہ؟ پہلی بات پہلے پکی کر لو، لا الہ۔ آواز نہیں آ رہی؟ لا الہ الا اللہ۔ بولو لا الہ۔ چلو میں اللہ کے نام اور اللہ کی صفتیں لوں گا، آپ کیا بولو گے؟ الا اللہ۔ آپ کیا بولو گے؟ الا اللہ۔ پھر بولو کیا بولو گے؟ الا اللہ۔ کرنے دھرنے والا کون؟ شروع کرے لا معبود الا اللہ۔ بولو لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا رزاق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا قدوس الا اللہ، لا سلام الا اللہ، لا مومن الا اللہ، لا مہیمن الا اللہ، لا عزیز الا اللہ، لا جبار الا اللہ۔ بولو لا الہ۔ ساتھ میں ساتھ الا اللہ، لا تواب الا اللہ، لا سمیع الا اللہ، لا بصیر الا اللہ، لا حکیم، آواز نہیں آ رہی ہے، لا حکیم الا اللہ، لا حلیم الا اللہ، لا غفور الا اللہ، لا شکور الا اللہ، لا ودود الا اللہ۔ بولو لا الہ۔ کرنے دھرنے والا کون؟ چلو اب دوسری بات پر آ رہا ہوں، سب میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ بالکل پکی بات ہے، اس میں بالکل ناراض ہونے کی ضرورت، آپ لوگ ناراض تو نہیں نا؟ آپ کو دیر ہوگی، کوئی پرابلم تو نہیں گھر میں؟ کچھ نہیں ہے؟ شادی ہوئی تمہاری؟ شادی ہوئی؟ بہت ہمت والے ہو بھائی۔ پورا مجمع ساتھ دے گا نا انشاءاللہ؟ ایک پورے یقین کے ساتھ بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ بولو کرنے دھرنے والا کون؟ یہ بہت لوگوں کو ایک پرابلم ہے کہ بیوی کا مزاج بہت گرم ہے۔ دیکھو ہنسنے لگے مطلب ہے پرابلم۔ بولے جب دیکھو جب کٹ 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 کٹ، ہاں جب دیکھو جب لڑائی جھگڑا ہوتا کہ نہیں ہوتا بھائی؟ یعنی ہاں بولو نا، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ میں جانتا ہوں یہ عورت کا دماغ بہت گرم، ہاں اشرف البرابر نا، بہت زور سے بولا، عورت کا دماغ بہت گرم۔ لیکن ایک بات بتاؤں، آپ برا نہیں ماننا، عورت کا دماغ گرم بعد میں ہوتا ہے، ہماری آنکھیں پہلے بہت گرم ہوتی ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟
وہ معلوم ہے ایک مرتبہ میں آپ کو ایک صحیح واقعہ سناتا ہوں، بھلے آپ ہنسیں گے لیکن واقعہ بالکل صحیح ہے تاکہ آپ کا موڈ فریش ہو جائے. ہمارے یہاں پہ نا ایک بہت ہمارا پیارا دوست اشرف البھائی، بہت پیارا دوست، اس کا بڑا کاروبار، بولو اللہ برکت دے، بولو آمین، ماشاءاللہ اللہ برکت دے. ہاں بڑا کاروبار ان کا. وہ کیا ہوا معلوم، وہ جب ان کو پورے سال کا حساب کتاب کرنا ہو نا، بھائی سن رہے ہیں نا آپ لوگ، ہاں بہت بڑا ان کا کاروبار، لیکن جب سال بھر کا ان کو حساب کتاب کرنا ہو نا تو وہ حساب کتاب اپنے گھر میں لا کر کرے. وہ کیا کرتا، اپنے آفس سے کمپیوٹر بھی لے کے آتا، لیپ ٹاپ بھی لے کے آتا، کیلکولیٹر بھی لے کے آتا، اور اپنا موبائل بھی لے کر آتا، اور اپنا جو اکاؤنٹنٹ ہے نا اس کو بھی ساتھ میں بٹھاتا، اور وہ مطلب حساب کتاب ساتھ میں. اب ایک مرتبہ سال میں ایک مرتبہ ایسا گھر میں کرتا. اب وہ گھر میں کمپیوٹر لے کر آیا، لیپ ٹاپ لے کر آیا، سب لے کر آیا، سننا برابر، سب چیز لے کر آ گیا. اب لانے کے بعد اس نے حساب کتاب شروع کر دیا. اتنے میں تو گھر میں آئی کون، ارے بیوی آئے گی نا، اور کون آئے گی بولو نا، بیوی آئی اور آ کر کہنے لگی کیا کرتے ہو. آج نہیں بولا آج بالکل بات نہیں کرنا، میں حساب کر رہا ہوں سال بھر کا ٹیکس کا معاملہ، انکم ٹیکس کا معاملہ، سیل ٹیکس کا معاملہ، وہ بیچنے کا معاملہ، خریدنے کا معاملہ، بہت زیادہ ٹینشن ہے. کہا بالکل میرے سے بات. بولو بیوی کو کیا کہا، میرے سے بات. لیکن بیوی بھی یہیں کی ہوگی، صابرہ وابرہ کی ہوگی. کیا بولی معلوم ہے، میں کو کوئی بات نہیں کرنا، خالی اتنا بتاؤ آپ مجھے کتنا پیار کرتے ہو. بیوی پوچھ رہی آپ مجھے کتنا. اب یہ تو بیچارہ تھکا ہوا تھا، بہت کرتا جا، بہت کرتا جا تو چائے بنا، کافی بنا، بہت پیار کرتا. اور بیوی صابرہ کی تھی کہ نا میرے کو سمجھاؤ کتنا پیار کرتے ہو. اس نے غصے میں کہا جتنا لیلا مجنوں میں پیار نہیں نا، اس سے زیادہ اپنا پیار ہے. لیکن پھر بھی بیوی مانی نہیں، بولی نہیں میرے کو بتاؤ نا کتنا. لاؤ بیٹا موبائل دے. اس کے پاس موبائل تھا، ایسا پڑا ہوا تھا، موبائل اٹھایا، کہا یہ کیا ہے، بیوی کو پوچھا. بولا آپ لوگ بھی بولو کیا ہے. اس نے کہا یہ موبائل میں ہوں، اندر کی جو سیم ہے نا، سیم وہ تو ہے، اندر جو چپ ہوتی ہے نا سیم. بولا وہ، اور اتنے اچھے سے بولا کہ دیکھ موبائل خالی موبائل ہوگا تو کوئی کام کا نہیں، اور صرف سیم لے کے کوئی آدمی کھڑا ہوئے تو بھی کام کا نہیں. تو کہا میں موبائل، تو اندر کی سیم، میں اکیلا تو کوئی کام کا نہیں، تو اکیلی تو کوئی کام کی نہیں. جیسا موبائل اور سیم ملتا ہے تو کام آگے بڑھتا ہے، اسی طرح ہماری بھی محبت ہے. میں تیرے بغیر ادھورا اور تو میرے بغیر. بھائی بات تو صحیح بولا. بیوی اتنی خوش ہو گئی، صابرہ کی تھی، خوش ہو گئی، خوش ہو کر بولنے لگے آج میرے کو سمجھ میں آیا میرا ہسبینڈ کتنی محبت کرتا. یہ موبائل اور میں اندر کی، بولو نا یہ موبائل میں اندر کی. ایک وہ بیوی بیچاری خوش ہو کے اندر گیا، کیا میرا شوہر میرے سے بہت محبت کرتا، وہ موبائل بن گیا، میرے کو سیم بنایا. جب وہ اندر کچن میں گئی تو یہ اپنے اکاؤنٹنٹ کو بولتا ہے پگلی ہے، چائنا کا موبائل ہے، 4 سیم لے کے گھومتا ہوں. ہاں دیکھو اب کیسے سمجھ رہے ہیں، سب کو سیم یاد آ رہی ہے. یہ میں نے آپ کا موڈ فریش کر دیا تھوڑا، لیکن سب ساتھ میں میرا ساتھ دو گے، بولو دو گے نا انشاءاللہ. بولو پہلی بات ہو گئی، بولو لا الہ. ابھی بھی پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی، بولو لا الہ. چلو دوسری بات پر پورا مجمع ایک ساتھ میں آ جاؤ اور ایک آواز میں بولے مصطفیٰ کا دامن. نہیں دوسری بات بہت پکے انداز میں بولو مصطفیٰ کا دامن، مرتضیٰ کا دامن، مجتبیٰ کا دامن، محمد کا دامن، کلیم اللہ کا دامن، حبیب اللہ کا دامن، صفی اللہ کا دامن، نجی اللہ کا دامن. ساتھ میں بولو محمد کا دامن، مصطفیٰ کا دامن. کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ اس لیے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کے کوئی نبی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عائشہ مجھے اللہ کا وہ نام معلوم ہے کہ اگر وہ نام کسی بھی امتی کی زبان سے نکلے اس کے بعد جو مانگے، دنیا مانگے تو اللہ دنیا دے دے وے، آخرت مانگے تو اللہ آخرت دے دے وے، جنت مانگے تو خدا جنت بھی دے دے وے. عجیب و غریب میاں بیوی کا واقعہ ہے، لیکن جس میاں کا واقعہ بیان کرتا ہوں اس سے بڑھ کر کوئی شوہر بنا نہیں اور کوئی بنے گا نہیں، اور جس بیوی کا واقعہ بیان کرتا ہوں اس بیوی سے بڑھ کر کوئی پاک دامن بنی نہیں، اور آگے چل کر اس عورت سے بڑھ کر کوئی پاک دامن بن بھی نہیں سکتی. واقعہ سننا، مدینہ پاک کا واقعہ ہے. فجر کے بعد کا وقت تھا. کون سا وقت تھا بھائی؟ سب سن رہے نا؟ فجر کے بعد کا وقت تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ایک کونے میں بیٹھے ہیں، دوسرے کونے میں آپ کی بیوی اور ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھے، باتیں چل رہی. سننا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے.
یہ روایت ابن ماجہ میں. ایک طرف کون بیٹھے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بڑھ کر کوئی ہو نہیں سکتا, اور دوسری طرف بیٹھی ہے کون؟ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. دونوں میاں بیوی ہے, آپس میں باتیں ہو رہی ہے. باتوں باتوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تجھے پتا ہے مجھے اللہ کا وہ نام معلوم ہے. سننا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تجھے پتا ہے مجھے اللہ کا وہ نام معلوم ہے کہ اگر وہ نام ایک مرتبہ لے لوں اس کے بعد جو مانگوں, دنیا مانگوں کہ آخرت مانگوں, اللہ مجھے دے کر رہے گا. کس نے فرمایا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ مجھے اللہ کا وہ نام معلوم ہے کہ اگر وہ نام کسی بھی امتی کی زبان سے نکلے اس کے بعد جو مانگے, دنیا مانگے تو اللہ دنیا دے دے وے, آخرت مانگے تو اللہ آخرت دے دے وے, جنت مانگے تو خدا جنت بھی دے دے وے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وہ نام معلوم ہے, مجھے وہ نام. اور پھر کیا فرمایا؟ اس نام کو اسم اعظم کہتے ہیں. اس نام کو کیا کہتے ہیں؟ اسم. اور اسم اعظم کا مطلب ہے کہ ایک بار تیری زبان سے نکلے اس کے بعد میں مانگ لے, جو مانگے گا اللہ عطا کرے گا. دنیا مانگے گا تو بھی اللہ دے گا, آخرت مانگے گا تو بھی اللہ دے گا, جنت مانگے گا تو بھی دے گا, کوئی بھی چیز مانگے گا اللہ دے گا. ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ مجھے وہ اسم اعظم معلوم ہے کہ میں ایک بار وہ نام لوں گا اس کے بعد جو مانگوں گا, اور صرف میں نہیں اگر میرے امتی کو معلوم ہو جائے وہ بھی اگر یہ نام لے اور اس کے بعد جو مانگے اللہ اس کے دامن کو بھر دے گا, اللہ اس کی جھولی کو بھر دے گا. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو عائشہ کیا بولے گی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی آگے بڑھی, بھائی کونے میں بیٹھی تھی نا تھوڑی, اور کیا کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان, وہ نام مجھ کو بھی بتا دو نا, وہ نام مجھ کو بھی بتا دو تاکہ وہ نام میں بھی بولوں اور اس کے بعد جو مانگو اللہ مجھ کو. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں عائشہ میں نے اس کو چھپا دیا ہے, میں کسی کو بتانے والا. ہمارے نبی نے بتایا نہیں, کہو ہمارے نبی نے بتایا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ نام مجھ کو معلوم ہے, اور اگر میرے کسی بھی امتی کو معلوم ہو جائے وہ ایک بار بولے اور اس کے بعد جو مانگے اللہ اس کی ہر مراد کو پورا کرے گا. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو وہ نام بتاؤ, تو ہمارے نبی نے فرمایا نہیں عائشہ میں تجھ کو بتانے والا. ہمارے نبی نے بتایا, زور سے کہو بتایا, بھائی زور سے کہو بتایا. عورتوں کو اللہ نے بہت چالاک بنایا ہے, بنایا نہیں بنایا؟ بروڈا میں تو اس کا زیادہ تجربہ ہوا ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ یہ نام بتائیں گے نہیں, بھئی یہ اسم اعظم بتائیں گے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھی, جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھی, پھر ہمارے نبی کے قریب آ گئی اور قریب آ کر کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان, کسی کو مت بتاؤ, مجھے تو بتا دو اور میں کسی کو نہیں بتاؤں گی. یعنی یہ تمہارے اور میرے درمیان میں سیکریٹ رہے گا, تم تو جانتے ہو, مجھے بتا دو تاکہ میں وہ نام بولوں اور جو مانگنا ہے اللہ سے مانگوں, لیکن میں کسی کو بتاؤں گی. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں عائشہ میں بتانے والا. تو حضرت عائشہ نے کیا کیا, کھڑی ہوئی اور نبی کی پیشانی کو چوم لیا. بھائی جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو شوہر تھے, ان کی پیشانی کو چوم, اور چومنے کے بعد کہا کہ دیکھو میں نے تم سے کتنی محبت کی, اب تو مجھے بتا دو, اب تو وہ نام مجھے بتا دو, میں نے آپ کی پیشانی کو چوم بھی لیا. ہمارے نبی نے فرمایا تو چومے اس کے بعد بھی نہیں بتاؤں گا اور نہ چومے اس کے پہلے بھی نہیں بتاؤں گا. ہمارے نبی نے فرمایا میں بتاؤں گا, اس لیے کہ وہ بہت بھاری نام ہے, بہت بھاری, بہت پیارا, اس لیے کہ ایک بار زبان سے نکلا پھر جو مانگے اللہ ہر مراد کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں. عائشہ کو پہلی مرتبہ بھی نہیں بتایا, قریب ہو گئی تو بھی نہیں بتایا, پیشانی کو چوما تو بھی نہیں بتایا, بھائی نہیں بتایا. اب سننا میرے دوستو, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ بتانے والے. حضرت عائشہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی. سننا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے کھڑی ہو گئی. جلدی سے جا کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا, وضو کر کے آئی, مصلی بچھا دیا,
اور مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھ لی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. جیسے 2 رکعت نماز ہو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دونوں ہاتھیں اٹھائی, دونوں ہاتھوں کو اٹھایا دعا کے لیے, اور حضرت عائشہ نے 4 جملے پڑھے. کتنے جملے؟ یہاں 4 جملے عائشہ پڑھی اور وہاں نبی مسکرانے لگے. اتنا مسکرائے کہ آواز آنے لگی. یہاں عائشہ نے کتنے جملے پڑھے؟ 4. وہاں ہمارے نبی مسکرانے لگے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ہاتھ نیچے کیا اور کہا میرے نبی میں دعا مانگتی ہوں اور آپ مسکراتے. تو ہمارے نبی نے فرمایا اے عائشہ تو نے ایسے 4 جملے کہے اس میں وہ نام آ گیا جو میں چھپانے والا تھا, اس میں وہ نام آ گیا جو میں چھپانے والا تھا. لہذا جو 4 جملے تو نے کہی اسی کے اندر وہ چھپا ہوا ہے. اور قسم اللہ کی جو یہ 4 جملے کہے گا اس کے بعد جو مانگے گا اللہ اس کی ہر مراد کو پورا کر دے گا. تو وہ 4 جملے ہم کو مل گئے. مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ مل گئے نہیں مل گئے؟ لیکن میں آج نہیں بتاؤں گا, اس لیے کہ ہمارے نبی نے فوراً بتایا. حضرت عائشہ قریب ہوئی بتایا, پھر قریب ہوئی بتایا, پیشانی کو چوما بتایا. وہ تو حضرت عائشہ نے وضو کیا, 2 رکعت کے لیے مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائے اور 4 جملے کہے. کتنے جملے کہے؟ 4 جملے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے تو عائشہ کہنے لگی میں دعا کروں اور آپ مسکراؤ. سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ اس لیے مسکراتا ہوں کہ جو نام میں نے چھپایا تھا وہ تیرے 4 جملوں میں آ گیا. لہذا اللہ کی قسم یہ 4 جملے لے کر جو بھی مانگے گا اللہ اس کی ہر مراد کو پورا کرے گا. اس لیے کہ 4 جملوں میں اسم اعظم آ چکا ہے. 4 جملوں میں اسم اعظم آ چکا ہے. میں نے صورت میں یہ بات کہی اور میں نے بتایا نہیں تو ایک آدمی کھڑا ہوا مجھے کہتا آپ کی پیشانی کو چومتا ہوں بتا دو نا. میں نے کہا وہ عائشہ نے نبی کی پیشانی کو چوما تو نبی نے بتایا, تو تو میری پیشانی کو چومے گا تو میں کیسے بتاؤں گا؟ بھائی بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ ایک بار پوچھ رہا ہوں بتاؤں, دوسری بار پوچھ رہا ہوں بتاؤں, تیسری بار پوچھ رہا ہوں بتاؤں. یاد کرو گے کتنے جملے؟ اور بھائی پڑھیں گے نا 4 جملے. ہاں میں پڑھتا ہوں. دیکھو پہلا جملہ اللہم انی ادعوک اللہ وادعوک الرحمن وادعوک البر الرحیم وادعوک باسمائک الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم. کتنے جملے ہو گئے؟ 4. میرے دوستو کتنے جملے ہو گئے؟ میں پھر ایک مرتبہ پڑھوں. پہلا جملہ اللہم انی ادعوک اللہ. دوسرا جملہ وادعوک الرحمن. تیسرا جملہ وادعوک البر الرحیم. چوتھا جملہ وادعوک باسمائک الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم. کتنے جملے ہو گئے؟ یہ 4 جملوں کے بعد جو مانگے گا اللہ اس کی ہر مراد کو. اور ہمارے نبی کی بات فائنل, اس میں کوئی شبہ اور کوئی شک. میں نے آپ کو حوالہ دے دیا, پوری روایت ابن ماجہ میں موجود ہے. میں پوری روایت چلو یہ ایک بات جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ میں نے بتا دیا. جمعہ کا دن اگر ایک حدیث آپ کو سمجھ میں آ جائے, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ جب بھی جمعہ کا دن ہے, سنو میرے پیارو, جب بھی جمعہ کا دن ہے اس کو اپنے دل و دماغ میں رکھو. جب بھی جمعہ کا دن ہے, اس لیے کہ جو حدیث میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں اس کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ بھی ہے, اس کو بیان کرنے والے حضرت انس بھی ہے. یعنی دونوں بڑے بڑے صحابی حضرت ابو ہریرہ ہو یا حضرت انس ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہما, دونوں فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن ہو اور عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی اسی جگہ پر بیٹھے اور 80 مرتبہ درود پڑھے, ساتھ میں کہو کتنی مرتبہ پڑھے؟ 80 مرتبہ. کون سے دن؟ جمعہ کے دن. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جمعہ کا دن ہو, عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اگر کوئی 80 مرتبہ درود پڑھے. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں فرمائی. فرمایا اگر کسی نے یہ کام کر لیا کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 80 مرتبہ درود پڑھا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے
उम्मती, अल्लाह तेरे 80 साल के गुनाह माफ कर देगा, एक बात। और नंबर 2, 80 साल की इबादत तेरे नाम अमल में अल्लाह लिखेगा। तो मेरे दोस्तों, अगर हर जुमा को हमारे 80 साल के गुनाह माफ हो जाए, हर जुमा को हमारे 80 साल के गुनाह माफ हो जाए, हर जुमा को 80 साल की इबादत हमारे नाम अमल में लिखी जाए, तो इससे बढ़कर क्या हो सकता मेरे प्यारो। इसलिए ये अल्लाह ताला ने रहमत का दरवाजा खोला है, मगफिरत का दरवाजा खोला है, अपनी रजामंदी का परवाना दिया है कि आ मेरे बंदे आजा, जुमा के दिन आजा, असर के बाद बैठकर मेरे आखिरी पैगंबर पर 80 मरतबा दरूद पढ़ ले। तेरे दरूद पढ़ने में देर हो सकती है, लेकिन 80 साल के गुनाह माफ करने में देर नहीं होगी, 80 साल की इबादत नामा अमल में लिखने में देर नहीं होगी। तो मेरे प्यारो, आज दरूद पढ़ोगे नहीं इंशाअल्लाह, असर के बाद तो पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन अभी भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। भाई पढ़ेंगे ना, तो मेरी जुबान पर मोहम्मद, आप जितने बैठे साथ में कहो दरूद पढ़ें, दरूद। भाई साथ में कहो मेरी जुबान पर मोहम्मद, आप सबकी जुबान पर बुलंद आवाज से कहो सल्लल्लाहु, और बुलंद आवाज से एक मरतबा कह दो सल्लल्लाहु। ये देखो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, अरे बोलो कहा कि नहीं कहा, मैंने कहा, आपने कहा, हमको क्या मिला। भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने भी कहा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने भी कहा, हमको क्या मिला। एक और हदीस पर आ जाओ, कितने प्यार से हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, साथ में कहो हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे उम्मती मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़ ले। हमारे नबी फरमाते मन सल्ला अलैया वाहिदा, कोई मेरे ऊपर कितनी मरतबा दरूद पढ़ ले, पूरा मजमा बोले ना, कोई मुझ पर कितनी मरतबा दरूद पढ़े एक, उसे क्या मिलेगा देखते जाओ मेरे प्यारो। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे उम्मती मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़ ले, तो एक मरतबा दरूद पढ़ेगा, अल्लाह तेरे 10 गुनाहों को माफ कर देगा। कितने? अल्लाह 10 गुनाहों को माफ। इस पर बस नहीं है, 3 बातें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मरतबा मुझ पर दरूद पढ़ ले, अल्लाह तेरे 10 गुनाहों को माफ करेगा, अल्लाह तेरे 10 दर्जात को बुलंद करेगा, और अल्लाह 10 नेकियां तेरे नाम अमल में लिखेगा। मेरे दोस्तों, इससे आसान क्या होगा, कहो सल्लल्लाहु। नहीं, बस हम कहते जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ करते जाएंगे, हमारे नाम अमल में नेकियां लिखते जाएंगे, और अल्लाह तबारक व तआला हमारे दर्जात को बुलंद करते जाएंगे। कहो आमीन। अल्लाह ये दौलत हमको नसीब फरमाए। तो मेरी जुबान पर मोहम्मद, आप जितने बैठे साथ में कहो, सबकी जुबान पर। दुकान का मामला हो, उसके लिए हमको क्या करना। तो एक वाकया सुने कि एक मरतबा हमारे आका, बोलो ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, सहाबा किराम का बड़ा मजमा बैठा है, सहाबा किराम का मजमा बैठा है, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, और एक बूढ़े सहाबी मस्जिद में आ रहे हैं, और वो लकड़ी का सहारा लेकर वो धीरे 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 वो बूढ़े सहाबी आ रहे हैं। अब जब अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर मुबारक पड़ी कि इतने बड़े मजमे में वो बूढ़े सहाबी आ रहे और लकड़ी का सहारा लेकर आ रहे, तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, अत्तरीक यानी रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, वो मेरे पास आना चाहते हो, उनको आने दो। अच्छा, वो बूढ़े मियाँ आए, लकड़ी का सहारा लेकर लकड़ी को एक तरफ रखा, और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे, और इतने इत्मीनान से कहने लगे, अल्लाह के रसूल मैं आप पर ईमान लाया हूँ, बोलो सुभान अल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, आप पर ईमान लाया। और फरमाते, वो बूढ़े साहबी फरमाते, अल्लाह की कसम जब से ईमान लाया मेरी नमाज कज़ा नहीं हुई, मेरे इस बुढ़ापे में भी रमजान का रोजा कोई गायब नहीं हुआ है, और मैंने ज़कात देने में कभी कोई कमी नहीं की है। तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हो गए कि माशाल्लाह बूढ़े मियाँ नमाजी भी है, रोजेदार भी है, और ज़कात भी देते। कहा लेकिन आप आए क्यों हैं? तो वो बूढ़े मियाँ ने फरमाया, वो सहाबी थे, वो बूढ़े मियाँ ने फरमाया, दुल्लनी अला अमलिन इदा अमिलतुहु दखलतुल जन्नह बिगैरि हिसाबिन वला किताबिन। कहा अल्लाह के रसूल मेरे आने का मकसद सिर्फ ये है, कोई एक अमल बता दो, अच्छा अमल बता दो, क्योंकि नमाज तो मैं पढ़ रहा हूँ, रोजा रख रहा हूँ, ज़कात दे रहा हूँ, कुरान की तिलावत कर रहा हूँ, अल्लाह का हक अदा कर रहा हूँ, बंदों का हक अदा कर रहा हूँ, आप कोई एक ऐसा अमल बताए इदा अमिलतुहु कि जब मैं वो करूँ तो सीधे जन्नत में, और कोई मेरा हिसाब किताब होए नहीं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर तो चेहरे अनवर को झुकाए रखा, फिर हमारे नबी ने चेहरे अनवर उठाकर फरमाया, एक काम करो, तहज्जुद की नमाज पढ़ लिया करो। कौन सी नमाज पढ़ लिया करो? क्योंकि नमाज तो तुम पढ़ते ही हो, एक तहज्जुद की नमाज नफल है। और सच बताओ, तहज्जुद की नमाज में सवाब है कि नहीं सवाब है?
میں نے پورا مجمع بولے نا ثواب ہے کہ نہیں؟ کیونکہ تہجد کی نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اللہ فرماتا کبھی وہ جنت مانگتے ہیں کبھی جہنم سے ڈرتے ہیں، وہ جو مانگتے ہیں اللہ فرماتا دیر ہوتی ہے مگر میں عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پیارے بندے وہ بندیاں جو رات کو اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، اللہ فرماتا انہیں نہیں معلوم میں نے ایسی جنت دینے کا وعدہ کیا جو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا ٹھنڈا کر دے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ تو بوڑھے میاں آئے تھے، ہمارے نبی نے فرمایا جب تم سبھی کرتے ہو تو کیا کام کرو؟ ارے بولو نا کیا کام کرو؟ ہم کو اگر کوئی ایسا بڑا مولانا بولے تہجد کی نماز پڑھو تو ہم کیا کہیں؟ ٹھیک ہے مولانا پڑھیں گے۔ ہم تو جتنے سیدھے نا وہ صحابی کتنے سچے ہوں گے، اللہ کے رسول نہیں ہوگا، میں نے آپ سے عمل مانگا ہے، عمل بتاؤ جنت میں جاؤ، لیکن آپ تہجد کی نماز کہہ رہے ہیں۔ میں بوڑھا آدمی کہاں پانی لینے جانے کا، اس زمانے میں ایسا تھوڑی تھا کہ یہاں ٹوائلٹ ہے یہاں باتھ روم ہے اور وہاں پانی مل گیا۔ کہا اللہ کے رسول صبح صبح میں ٹھنڈی ٹھنڈی میں پانی لینے جانے کا، میں بوڑھا آدمی، تو اللہ کے رسول نہیں یہ نہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا پھر رہنے دو، کہا نہیں عمل تو چاہیے، عمل تو ایسا بتاؤ کہ میں جنت میں جاؤں، لیکن تہجد والا عمل۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا تو اچھا ایک کام کرو، تہجد والا عمل تم نہیں کر سکتے ہو تو ایک کام کرو، اللہ نے تم کو مال دیا ہے، غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور سب کو دو۔ تو وہ بوڑھے میاں نے کہا میں زکوٰۃ تو دیتا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا زکوٰۃ دیتے ہو لیکن زکوٰۃ کا ایکسٹرا، بھائی صدقہ ہے، للہ ہے، اور غریب ہے، کسی مسکین کو، کسی یتیم کو، کسی لاچار کو۔ اور آپ کو ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو لوگ غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کی مدد کرتے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے قیامت میں جو ولیوں کا مقام ہوگا اس کا بھی وہی مقام ہوگا۔ یہ کہاں پر لکھا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یعنی ولیوں کا جو مقام ہے وہ صدقہ کرنے والے کا، خیرات کرنے والے کا، للہ دینے والے کا، مسجد بنانے والے کا، مدرسہ بنانے والے کا، غریب مسکین یتیم بیوہ کو زکوٰۃ کے علاوہ دینے والے کا۔ تو ہمارے نبی نے بوڑھے میاں سے کہا کہ دیکھو تم کو ایسا عمل چاہیے بغیر حساب کتاب جنت میں جانا، تو پہلا کام تہجد بتایا، تو انہوں نے کہا مجھ سے ہوگا نہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا صدقہ خیرات کرو، تو کہا اللہ کے رسول وہ بھی نہیں ہوگا، ہاں میں زکوٰۃ دیتا ہوں بس، باقی پیسہ باقی اور دینا تو ذرا مشکل کام ہے۔ انہوں نے صاف کہا لا استطیع بہذا، اللہ کے رسول مجھے اس کی استطاعت نہیں۔ تو ہمارے آقا ساتھ میں فرمایا تو پھر کیا کہا؟ نہیں آپ مجھے عمل تو بتاؤ گے، کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ عمل بتاؤ گے، زبان آپ کی ہوگی، کلام تو اللہ کا ہوگا۔ حساب عمل مجھے بتاؤ گے، ایسا عمل کرو کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا ایک کام کر لو، ایک کام کر لو، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اس میں نہ تو رات کو اٹھنا ہے جیسے تہجد میں اٹھنا پڑتا ہے، اور نہ اس میں مال خرید کرنا ہے جیسا بھی میں نے آپ کو بتایا، یعنی نہ جانی محنت کرنا ہے نہ مالی محنت کرنا ہے۔ ایک کام کر لو، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ آپ کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے یہی تو پوچھنے کے لیے آیا ہوں، بوڑھا آدمی ہوں۔ فرمایا صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، رات ہو، جب موقع ملے زبان پر اللہ اللہ کرتے رہنا، اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے، اللہ کے رسول یہ تو بہت آسان ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے شریعت کو آسانی بنایا ہے، شریعت کو آسانی بنایا۔ جب موقع ملے صبح میں، دوپہر میں، شام میں، رات میں، پورا مجمع بولے کس کا نام؟ اور اللہ خود فرماتے، اللہ بھی فرماتے کہ صبح ہوئے، دوپہر ہوئے، شام ہوئے، رات ہوئے، اللہ فرماتے کس کا نام؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا، یاد ہوگا فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ
وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. پورا مجمع بولے صبح ہوئے تو کس کا نام اللہ, دوپہر ہوئے تو کس کا نام اللہ, شام ہوئے تو کس کا نام اللہ, رات ہوئے تو کس کا نام اللہ. ہمارے نبی فرماتے جاؤ اگر میرا کوئی بھی امتی مرد اور عورت یہ کام کر لے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. اور سوچو جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہو, اللہ بھی ناممکن کو ممکن نہیں بنائے. ہم کو بھی فری ٹائم ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ اے بھائی ہاں یا نہ بولو نا. ہم کرتے اللہ اللہ, ہم کو تو پنچایت کون کیا کرتا ہے, کس کے گھر میں کیا ہوتا ہے, کس کے گھر میں کون سی لڑکی کیا کرتی ہے, ہم کو یہ سب فکر ہوتی ہے. اور سب سے بڑا خطرناک کام اگر ہم کرتے ہو فری ٹائم میں تو ہمارا ناپاک موبائل. میں موبائل کو کیا بولتا ہوں, کیونکہ جس میں زنا ہوتا ہے وہ ناپاک, جس میں ننگے مرد اور عورتوں کو دیکھا جاتا وہ ناپاک, جس میں جوا کھیلا جاتا وہ ناپاک, جس میں جھوٹ بولا جاتا وہ ناپاک, جس میں چغلی کی جاتی ہے وہ ناپاک, جس کی وجہ سے طلاق ہوتی ہے وہ ناپاک. تو ہمارا فری ٹائم موبائل میں جاتا. کاش ان حالات میں ہم یہ کام کر لیتے, ارے بھائی تہجد نہیں پڑھی جاتی, ہم فجر ہی پڑھ لے, وہی بہت بڑی بات ہے. اللہ کا احسان ہم پر ہوگا. اور اگر چلو ہم سے مال نہیں دیا جاتا, جب موقع ملے اللہ, بولو کیا بولنے گا, اللہ, دل سے اللہ, میرا اللہ, میرا اللہ. اللہ فرماتے تو تیرے خالی وقت میں مجھے یاد کرتا جائے گا, میں بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ کروں گا. تو بھائی سب کریں گے انشاءاللہ. اور ایک بات ہے, اللہ کو یاد کرو, ساتھ میں بولو نا, کس کو یاد کرو, اللہ کو یاد کرو. اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا. آپ کو معلوم ایک بہت بڑے نبی گزرے ہیں, حضرت زکریا. ساتھ میں بولیں گے تو اچھا لگے گا. کون حضرت؟ ان کی عمر تقریباً ہو گئی 200 سال. اس زمانے میں لمبی لمبی عمریں ہوتی تھی. ابھی تو کوئی 200 کا سوچنا بھی مت, 100 کا بھی نہیں سوچنے کا, 60-70 ہو گئے کہ پڑ جاتا ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے. کتنی عمر ہو گئی؟ 200 سال. اور ان کی بیوی کی عمر تھی تقریباً 150 سال. 150 سال کی عمر بیوی کی, اور ان کی عمر کتنی؟ 200 سال. اور ان کے سر کے بال بھی سفید ہو گئے, اور داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے, ہاتھ پاؤں میں طاقت بھی نہیں رہی. ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے, بولے ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگ, لیکن دعا مانگ رہے, کہہ رہے اللہ 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 مجھے ایک بچہ چاہیے, اللہ اللہ مجھے ایک, بولو, بچہ چاہیے. لیکن اللہ بات تو صحیح ہے, میں بچہ مانگ رہا ہوں, میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے. بھائی 150 سال کی عمر میں بیوی پریگننٹ تو ہونے والی نہیں ہے, میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے, اور میں بھی بہت بوڑھا ہو گیا ہوں. اللہ, یہ داڑھی کے بال سفید ہو گئے, سر کے بال سفید ہو گئے, ہاتھ پاؤں میں بھی طاقت نہیں, لیکن اللہ بچہ چاہیے. تو اللہ نے کیا فرمایا, میں دینے والا ہوں. بولو سبحان اللہ, میں دینے والا ہوں. بولو سبحان اللہ. حضرت زکریا علیہ السلام رو کر کہنے لگے, اللہ کیا واپس جوان ہو جاؤں گا؟ بھائی بچے ابھی تو بوڑھا ہو گیا, واپس جوان ہو جاؤں گا, یا میری بیوی جوان ہو جائے گی, یا یہ بھی شکل ہو سکتی کہ کہیں اور جگہ میری شادی ہوگی. اللہ نے فرمایا نہیں, یہی حال میں عطا کرنے والا ہوں. اس لیے کہ بندے کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے, اللہ کی قدرت وہاں شروع ہو جاتی ہے. یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا, اور اللہ نے لڑکا دیا, بولو اللہ نے ایک بیٹے دیا, ایک بیٹا دیا. اور اللہ نے فرمایا بیٹا میں نے دیا, بڑھاپے میں دیا, بیوی بانجھ تھی, تمہارے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے. اللہ فرماتے بیٹا میں نے دیا, اور صرف دیا نہیں, بیٹے کا نام بھی دیا. اور ابھی سے فیصلہ کر لیا کہ میں ان کو بھی نبی بنانے والا ہوں. کون سے بیٹے دیے حضرت زکریا کو؟ اور بیٹے کا نام ہے یحییٰ. بولو بیٹے کا نام کیا ہے؟ یہ پوری بات جو میں نے آپ کو کہی نا کہ ان کی اتنی عمر ہو گئی, بوڑھے ہو گئے, یہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے. آپ میرے ساتھ میں پڑھیں گے نا انشاءاللہ. پڑھو میرے ساتھ میں, پڑھو نا. کاف ہا یا عین صاد. یہ کن کے بارے میں ہے؟ سورہ مریم شروع ہو رہی ہے, اور پہلا واقعہ حضرت زکریا علیہ السلام کا آ رہا ہے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا. دیکھو حضرت زکریا دعا مانگ رہے. کیا دعا مانگ رہے؟ قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعاء رب شقیہ. دعا مانگ رہے, اللہ میری ہڈی کمزور ہو گئی, اللہ میرے ہاتھ پاؤں میں طاقت نہیں, اللہ 200 سال کی عمر ہو گئی, اللہ سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے.
لیکن کیا چاہیے؟ اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے اللہ تو اللہ ہے، کبھی محروم نہیں کرتا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کیا چاہیے؟ لڑکا چاہیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میں دینے والا، بول دو نا سبحان اللہ۔ اور اسی حال میں دینے والا، کیونکہ بندہ سوچتا ہے کہ میری عمر زیادہ ہو گئی، بندہ سوچتا ہے کہ میری بیوی پریگننٹ نہیں ہوگی، بندہ سوچتا ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں میں طاقت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا اولاد کا کارخانہ میرے ہاتھ میں، تیرے ہاتھ میں تھوڑی ہے۔ اللہ نے فرمایا، پڑھو نا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا۔ اللہ فرماتے زکریا خوشخبری لے لو، تمہارے یہاں ایک لڑکے پیدا ہونے والے، اور لڑکے کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور اللہ کہتے میں نے نام دیا، اس سے پہلے یحییٰ کسی کا نام نہیں تھا، اور اسی لڑکے کو میں آگے نبی بھی بنانے والا۔ تو میرے دوستو مجھے یہ کہنا ہے کہ ہمارا خالی وقت ہو، اس میں اگر یہ پہلا کام، بولو کون کون تیار ہے؟ جلدی ہم آگے بڑھے، بولو پہلا کام کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ کیا کام کرنے کا موقع ملے، ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، اور بغیر وجہ کے موبائل پہ کیوں جاتے؟ میں نے اکثر کو دیکھا، یوں مسجد سے نکلے گا نا، ابھی جمعہ پڑا، اب مسجد سے نکلے گا، یوں مسجد سے نکلا، اس کو یہ نہیں معلوم کہ میرا الٹا پاؤں پہلے باہر نکلا کہ سیدھا پاؤں باہر نکلا۔ حالانکہ مسجد سے نکلو تو پہلے کون سا پاؤں باہر جانا چاہیے؟ الٹا، اور آؤ تو کون سا پاؤں آنا چاہیے؟ اس کا خیال نہیں ہوگا، یوں مسجد سے نکلے گا، کیا تو کیا ہوا؟ اتنے جمعہ کے ٹائم پہ کروڑوں کی رولنگ ہوگی، اور پھر باہر نکل کے دیکھے گا، اگر کسی کا فون نہیں آیا ہوگا نا، نکل کے ہلو ہاں میں جمعہ پڑھ لیا، تو کون سی دھاڑ مارا بھائی، یہ تو پڑھنا ہی تھا، فرض ہے۔ اس سے اچھا نکل کر باہر کہتا ہاں اللہ اللہ، اور یہ کہہ دیتا اللہ اللہ میں جمعہ پڑھ کے آیا، اللہ تو میرا اللہ مجھے روزی دے دے۔ سب سے بڑی روزی اگر اللہ فیصلہ کرتا ہے تو جمعہ کی نماز کے بعد فیصلہ کرتا ہے۔ سب سے برکت والی روزی اگر ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے جمعہ کی نماز کے بعد کاروبار کر لے، بہت برکت ملے گی۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جمعہ کی نماز کے بعد نکل جاؤ زمین میں، اللہ کی روزی کو تلاش کرو۔ تو جہاں اللہ روزی بانٹتا ہے، یہ کم وقت غیبت کرتا ہے، یہ موبائل پہ چغلی کرتا ہے، اور پھر کہتا کہ مجھے روزی نہیں ملتی۔ اسے آج چلو پورا مجمع پہلی بات کا ارادہ کرو، بالکل نئی بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، ارادہ کرو کہ جب خالی وقت ملے گا اور ہم کو موبائل پر کوئی کام نہیں ہوگا، ہم موبائل کو نہیں چھوئیں گے، ہم کس کو یاد کریں گے؟ میرے ساتھ میں بولو، کس کو یاد کریں گے؟ ہمارے پیدا کرنے والے کو۔ اور پیدا کرنے والے کے پاس جو طاقت ہے وہ طاقت کسی کے پاس نہیں۔ تو ایک کام یہ کرنا، دوسرا کام ذرا برابر سمجھنا، ہمارے نبی نے جو کہا اس پہ عمل کرنا۔ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ سب کی بات غلط ہو سکتی، ساتھ میں بولو ہمارے نبی کی بات، یعنی زور سے بولو نا، ہمارے نبی کی بات غلط، ہمارے نبی کے کلام میں کوئی شک، ہمارے نبی کی بات میں کوئی شبہ، ہمارے نبی کی بات میں کوئی ڈاؤٹ، ہمارے نبی کی کوئی بات میں مسٹیک ہوئے نہیں، بلکہ جس نے سوچا، صرف سوچا کہ شاید میرے نبی نے غلط کہا ہوگا، اللہ کی قسم اسی وقت ایمان سے باہر ہو جائے گا۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو سچے کوئی نہیں۔ کیا اور نبی پر بھروسہ، اگر آج یہ ہمارا مجمع بیٹھا ہے، چلو میں تو یہاں پاکیزہ مسجد میں اتنی مرتبہ آیا کہ اب تو ایسا لگتا ہوم پچ پہ آ گیا، ہاں ایک دم آرام سے آ کے بیٹھ کے میں ہمارے امام صاحب اور اللہ مؤذن صاحب کو جزائے خیر عطا فرماوے، اتنا آرام سے میں آپ کو ایک سوال پوچھوں، کوئی اگر آپ کو پوچھے تمہاری سب سے اچھی رات کون سی، اگر ہے ارشاد فیضان فاروق بھائی سائیکل والے، کوئی سوال پوچھے ہم کو سب سے اچھی رات کون سی، انور بھائی کیا بولو گے؟ ہاں بولے گا وہ گئی، اب کیا پوچھتے ہو، ہاں داڑھی سفید ہو گیا، پائے کا پوچھنے کا وہ گئی، اچھی رات گئی، ہاں وہ جو سہاگ رات تھی وہی اچھی رات تھی، اس کے بعد تو لڑن کی رات ہی آتی گئی۔ آپ کو آج ایک بہت اچھی بات بتا رہا ہوں، کسی نے یہ آپ سوچتے ہوں گے مولانا ایسا یہاں ممبر پہ کھڑے ہو کر اچھی رات کا کائے کو ذکر کرتے نا، ڈائریکٹ قرآن حدیث پر آ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ساتھ میں بولا، کون سے صحابی؟ حضرت علی، بہت زبردست صحابی، بولو کون؟ حضرت علی، جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نالج، ایجوکیشن، تعلیم
ताल्लुम इल्म। अल्लाह के रसूल फरमाते अल्लाह ने मुझे इतना इल्म दिया, अल्लाह ने मुझे इल्म का शहर बना दिया, लेकिन मेरे शहर का दरवाजा हजरत अली को बनाया। तो हजरत अली बहुत, तो हजरत अली को किसी ने पूछा कि आपकी जिंदगी की सबसे अच्छी रात कौन सी? साथ में बोलो सबसे अच्छी रात। अब हमको जो पूछे तो मालूम है हम क्या बड़बड़ करे, लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह, तो हजरत अली ने फरमाया वो रात मेरी सबसे अच्छी थी, जो रात, सुना यकीन, देखो यकीन, वो रात मेरी सबसे अच्छी थी जिस रात में मेरे नबी के साथ मक्के में एक कमरे में था, बाहर 100 दुश्मन थे, मैं और मेरे नबी कमरे में थे, उससे बढ़कर अच्छी रात कोई नहीं थी। तो सबने कहा वो तो बहुत डेंजर रात थी, बाहर कितने दुश्मन थे? 100 दुश्मन थे। हजरत अली ने फरमाया नहीं, मेरे नबी तो हिजरत के वास्ते चले गए, मैं अकेला, अब बाहर कितने दुश्मन है? 100 दुश्मन है। क्या वो रात मेरी बहुत, कहा क्यों लेकिन वो रात? कहा अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ। एक तो कमाल ये था कि अली को मोहम्मद का बिस्तर मिल गया, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने फरमाया अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ। कहा एक तो रात अच्छी इसलिए थी, और कहा अच्छी इसलिए थी कि मेरे को यकीन था कि मैं मरूंगा नहीं। हालांकि दुश्मन कितने? 25 इधर है, 25 इधर है, 25 इधर है, 25 इधर है। वो तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत के लिए भेज दिया, वो दुश्मनों को पता भी नहीं चला। अल्लाह ने थोड़ी देर के लिए सबको अंधा बना दिया। सूरह यासीन में अल्लाह ने फरमाया वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। अल्लाह ने 100 के 100 दुश्मनों को अंधा बनाया और हमारे नबी चले गए, बचे कौन? अली। और दुश्मन तो वैसे ही है। हज़रत अली फरमाते कि वो रात इतनी अच्छी थी क्योंकि हर रात में सोता हूं तो डर लगता है कि सुबह उठूंगा कि मरूंगा। और हम लोगों को भी डर लगता है, आंख बंद भी हो सकता बंदी हो जावे, हाँ कि सोया या मरा। हजरत अली फरमाते कि मेरे को यकीन था वो रात इतना आराम से सोया, भले 100 दुश्मन बाहर थे, एक तो नबी का बिस्तर, बोलो सुभान अल्लाह, और यकीन था कि मैं मरने वाला। तो सबने कहा आपको कैसे यकीन था क्या मरने वाले नहीं? कहा मेरे नबी ने जाते जाते कहा था, जाते जाते मेरे नबी ने फरमाया था अली सुबह उठना, सबको मक्के में अमानत पहुंचाना और फिर मदीना पहुंचना। हज़रत अली फरमाते उसी वक्त मुझे यकीन हो गया कि सुबह उठना है मतलब उठना है, अमानतें पहुंचाना है मतलब पहुंचाना है, और मदीना पहुंचना है तो पहुंचना है। आज मलकुल मौत भी मेरी रूह को निकालने नहीं आएगा क्योंकि नबी ने फरमाया मदीना आओगे। अली मदीना जाएंगे क्योंकि नबी ने कह दिया, अल्लाह ने आसमान पर फैसला कर दिया। मेरे नबी ने कह दिया मतलब अब तो मौत का फरिश, भले 100 खड़े हुए कि 100 करोड़ खड़े हुए, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया था सुबह उठोगे तो कोई मुझे मारने वाला नहीं। मेरे नबी ने फरमाया अमानत अदा करोगे तो कोई मारने वाला नहीं। मेरे नबी ने फरमाया मदीना आओगे तो मदीना पहुंचने तक मुझे यकीन था कि मौत के फरिश्ते को भी हिम्मत नहीं कि मेरी रूह निकाले। तो इससे बढ़कर कौन सी रात होगी जिसमें यकीन हो कि अभी मरना नहीं है। तो ये हमारे नबी की बात पर क्या था? बोलो क्या था? यकीन था, भरोसा था, बोलो था ना यकीन था। ऐसा यकीन काश हमको नबी की बात पर हो जाए। कौन कौन तैयार है भाई? ये दूसरी बात पर मैं आ रही तो अल्लाह का जिक्र करना। नंबर 2 हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर यकीन हो जाए, यकीन हो जाए। तो मेरे प्यारो सब तैयार हो इंशाअल्लाह? नहीं बोल सब तैयार हो इंशाअल्लाह। हमारे नबी ने क्या फरमाया? क्या फरमाया? एक मरतबा नहीं, कई मरतबा हमारे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। और अच्छा क्या मिलेगा? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक है नमाज। फिर हमारे नबी ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह रहमत अता फरमाएंगे। 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह रोजी में बरकत अता फरमाएंगे। 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह मगफिरत अता फरमाएंगे। 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह घर में मोहब्बत पैदा फरमाएंगे। 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह घर में तंदुरुस्ती और तवानाई के फैसले करेंगे। 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, छप्पर फाड़ के अल्लाह बेहिसाब बरकत वाली रोजी आता करेगा। तो इस पर हमको यकीन क्यों नहीं आता? और अगर ये यकीन होता तो हम नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? यानी साथ में बोलो ना, पूरा मजमा बोलो ना, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो कौन कौन तैयार है? अच्छा मेरे को बताओ नमाज माफ होती है? नहीं पाकिजा मस्जिद वालों नहीं, पाकिजा तो सोसाइटी का नाम है ना, मस्जिद का नाम कुछ सिराजुल मस्जिद। हाँ माशाअल्लाह, ये मस्जिद में हम आए। मेरे को ये बोलो नमाज अल्लाह ने किसी से माफ की? अरे भाई हाँ या ना बोलो ना।
اللہ نے فرمایا کھڑے ہو کے نماز پڑھ. کہا کہ کمر میں بہت زور کا جھٹکا لگا ہے, کھڑے نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا بیٹھ کے پڑھ, معاف نہیں کرتا, معاف نہیں کرتا, بیٹھ کے پڑھ, کرسی لے لے, زمین پر بیٹھ جا یا کرسی پر بیٹھ جا, مگر نماز تو کہا نا ڈاکٹر نے کرسی پر بیٹھنے کو بھی منع کیا, اتنا بڑا پٹا لگا ہوا ہے کرسی پر. تو اللہ نے فرمایا کہ معاف. میں نے بولو نا اللہ نے فرمایا معاف. لیٹ کے نماز پڑھ. بھائی ہاسپٹل میں نا چارپائی پہ لیٹ کے نماز پڑھ لے. تو کہا اللہ میں لیٹ کے نماز پڑھوں گا تو رکوع سجدہ کیسا کروں گا؟ بھائی لیٹ کے جب آدمی نماز پڑھے گا تو رکوع سجدہ. اللہ نے فرمایا آنکھوں کے اشارے سے رکوع بھی کر لینا, آنکھوں کے اشارے سے سجدہ بھی کر لینا, لیکن میں نماز کو معاف کرنے والا. تو کہا لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ہاسپٹل میں پانی بھی استعمال نہیں کرنے کا. کہا پانی نہیں استعمال کرنے کا, ہاسپٹل کی دیوار پہ تیمم کر لے مگر نماز پڑھ لے. بولو نماز کو معاف کیا اللہ نے. اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نماز کا وقت آئے تو کھڑے کھڑے نماز پڑھ لینا, نہ ہو تو بیٹھے بیٹھے پڑھ لینا, نہ ہو تو لیٹے لیٹے پڑھ لینا. تو اب ساتھ میں بولو نا ہمارے یہ سارے سوسائٹی والے اللہ نے نماز کو معاف کیا. نہیں کیا, نہیں کیا. آپ کی بات پہ بھروسہ نہیں کیا. 2 جگہ معاف کیا, 2 جگہ اللہ نے کہا نماز معاف. کون؟ ایک چھوٹا بچہ بھائی 6 سال کا 7 سال کا, اس پر نماز پڑھے تو ٹھیک ہے, نہیں پڑھے تو کوئی گناہ. چلے بولو نا گناہ. ہاں ہمارے نبی نے فرمایا 7 سال کا بچہ ہو اس کو بولو کہ نماز پڑھے, لیکن اگر نہیں پڑھے گا تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ. تو بچے پر سے نماز معاف. بولو بچے پر سے نماز. اور نمبر 2 کوئی پاگل ہے, پاگل دماغی سنتولن صحیح نہیں ہو, بیچارے کو سمجھ میں نہیں آتا, کپڑا پہنا نہیں پہنا, بات کیا نہیں کیا, کھانا کھا رہا ہے تو یہاں سے سارا گر رہا ہے, جو بالکل پاگل ہو اس پر بھی نماز معاف. بولو نا اس پر بھی نماز معاف. اب ہم لوگ آج فجر پڑھے تو ٹھیک, نہیں پڑھے تو 2 میں سے کہاں جاوے. بچے تو ہے نا گھوڑے گھوڑے جیسے بیٹھے ہو, تو پھر ایک ہی آپشن ہے کیا, پاگل. یعنی شریعت کی نظر میں جو نماز نہ پڑھے وہ پاگل. اب میں کسی کو بولوں اے پاگل پاؤلی ادھر آ, تو کہتے ہیں مولانا کو آپ آئندہ مت لانا, یہاں مسجد میں مت لانا, یہ میرے کو پاگل بولتے پاؤلی بولتے. میں نہیں بولتا, اوپر والا بولتا. بلکہ آپ کو تعجب ہوگا, اللہ تو یہاں تک فرماتے میرا بندہ تو میرے قانون کو توڑتا ہے. اللہ فرماتے یاد رکھنا ہو سکتا بہرا بنا دوں گا. کیا بنا دوں گا؟ پھر آگے اللہ کہتے نہیں بہرا نہیں بناؤں گا, بہرا نہیں بناؤں گا, اندھا بنا دوں گا. پھر آخر میں اللہ کہتے جا بہرا بھی نہیں بناؤں گا, اندھا بھی نہیں بناؤں گا, لیکن تیرا ایمان چھین لوں گا, موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں کروں گا. یہ بھی قرآن میں لکھا. اللہ نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ. کتنے درد میں اللہ نے کہا میں بہرا بنا دیا, اندھا بنا دیا. چلو بہرا نہیں بنایا, اندھا نہیں بنایا, تیرا ایمان چھین لیا. اللہ کہتے من الہ, کون اللہ اور ہے جو تجھے ایمان واپس کرے گا. اے میرے پیارو, ہمارے آقا محمد, اور میں بات ختم کر رہا ہوں. کتنی دیر باقی ہے؟ 2 منٹ میں ایک بات ختم کر رہا ہوں بس. 3 منٹ لو تو چلے گا نا. ایک بات صرف, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ رکھا ہوا تھا. ہاں بولو رکھا ہوا تھا کہ نہیں رکھا ہوا تھا؟ اور سب سے پہلے کون سی نماز کا وقت آیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے, سارے صحابہ رو رہے. اور اللہ کی قسم کوئی ماں پہ اتنا نہیں رویا ہوگا, کوئی اپنے سگے باپ پہ اتنا نہیں رویا ہوگا. اللہ کی قسم جتنے صحابہ ہمارے نبی کی وصال مبارک پہ روئے ہوں گے. تو حضرت ابوبکر رو رہے اور روتے روتے کہتے قد حان وقت الظہر, ظہر کا وقت ہو گیا. بلال کہاں ہے, بلال کہاں ہے؟ تو حضرت انس کھڑے ہو گئے, کہا بلال یہاں نہیں ہے, آپ یہاں نہیں ڈھونڈے, وہ یہاں نہیں ہے. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا میرے نبی کا مبارک جنازہ رکھا اور بلال یہاں نہیں. کہا وہ تو یہاں بیٹھتے بار بار بے ہوش ہو جاتے. کیا محبت ہوگی, وہ تو یہاں بیٹھتے بار بار بے ہوش ہو جاتے. ہم نے مشورہ کر کے ان کو باہر بٹھا دیا ہے. تو حضرت ابوبکر چلتے چلتے باہر گئے. حضرت بلال ایسے بیٹھے تھے, ایسے ایسے پاؤں ایسے کھڑے اور ایسے بیٹھے بیٹھے ایسا رو رہے جیسا کوئی بچہ بل بلا کے روتا ہے. اور بار بار کہتے میرے نبی چلے گئے, میرے نبی آپ چلے گئے, میرے نبی آپ رخصت ہو گئے. حضرت ابوبکر گئے اور جا کر یوں کندھے پہ ہاتھ رکھا, بلال او بلال او بلال. حضرت بلال نے یوں حضرت ابوبکر کو دیکھا اور ایسے لپٹ گئے. اور پہلا جملہ حضرت
بلال نے فرمایا، حضرت انس کی بات سنو، حضرت انس کہتے ہیں میں نے زندگی میں رونا دیکھا مگر ابو بکر اور بلال جیسا رونا نہیں دیکھا. کہا حضرت بلال ایسے ایسے حضرت ابو بکر کو لپٹ گئے اور پہلا جملہ روتے ہوئے فرمایا الآن صرت یتیما، آج بلال یتیم ہو گیا، آج میں یتیم ہو گیا، میں بلال آج یتیم ہو گیا. تو حضرت ابو بکر نے اتنی زور سے چیخ ماری، کہا بلال یہ مت کہو کہ تم یتیم ہو گئے، آج پوری امت یتیم ہو چکی ہے. پھر کیا، دیکھو اب پوائنٹ پر آؤ. پھر حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا، بلال اذان دو، اذان. رو رہے، سب کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے ترے. کہا بلال، حضرت بلال نے فرمایا نا آج اذان کی بات نہیں، کیونکہ میں اذان دوں کبھی نبی کے چہرے کو دیکھوں، کبھی نبی کے کمرے کو دیکھوں، آج اذان دوں اور نبی کے جنازے کو دیکھوں، آج اذان کی بات نہیں. اے میرے پیارو، حضرت ابو بکر کا جملہ سننا، بات ختم کرتے ہیں. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے بلال، ایسا کندھے پر ہاتھ رکھا، بلال اذان دینی ہوگی اور مجھے نماز پڑھانی ہوگی. اگر تم نے اذان نہیں دی اور میں نے نماز نہیں پڑھائی، یہ جو میرے نبی آرام فرما رہے ہیں نا، جنازہ مبارک رکھا ہے، یہ جو میرے نبی آرام فرما رہے ہیں، بلال اگر تم نے اذان نہیں دی، میں نے نماز نہیں پڑھائی، یہ جو میرے نبی آرام کر رہے ہیں، یہ قیامت میں تم کو بھی معاف نہیں کریں گے، مجھ کو بھی معاف نہیں کریں گے. حضرت بلال نے اذان بولو پھر دی، تڑپتے تڑپتے دی، بے ہوش ہوتے، وضو کرتے، پھر اذان دیتے. اور حضرت ابو بکر نے ظہر کی نماز پڑھائی. تو میرے پاکیزہ سوسائٹی والوں صرف اتنا بتاؤ کہ حضرت ابو بکر میں تو ہمت نہیں تھی کہ نماز، اتنا بڑا ٹینشن تھا پھر بھی ہمت نہیں تھی نماز چھوڑنے کی. حضرت بلال میں تو ہمارے جوانوں میں کون سی، ہمارا ایمان بلال کے ایمان سے اوپر ہو گیا، ہمارا ایمان حضرت ابو بکر کے ایمان سے اوپر ہو گیا. ان کے ایمان کے مقابلے میں ہمارا ایمان رائی کے دانے کے برابر ہو تو بھی سلامت والا ایمان. اس لیے میرے پیاروں، جب اتنے بڑے بڑوں کو ہمت نہ ہوئی نماز چھوڑنے کی، تو ابھی میں بس بات ختم کر رہا ہوں. 3 کام کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلا کام، جب موقع ملے گا بولو کس کا ذکر کریں گے، اللہ کا. نمبر 2، مصطفیٰ کا دامن اپنے ہاتھ میں رکھیں گے اور یقین کے ساتھ رکھیں گے. اور نمبر 3، حضرت ابو بکر و حضرت بلال میں یہ ہمت نہیں کہ نماز چھوڑے، اور اگر چھوڑنے کی بات آوے تو نبی کے بارے میں پتہ چلے کہ قیامت میں معاف نہیں کریں گے. دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.